بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 198 سورہ الکہف۔ آیات کریمہ کا مختصر ترجمہ پہلے درس میں ہوا ہے۔ مختصر اس میں تاریخی واقعات اور باتیں ہیں۔ یہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے، جو کہ پہلا سفر تھا مغربی جانب میں، جس کو یونان اور لیبیا وغیرہ ملکوں کی طرف، اور اس علاقے کا جو بادشاہ تھا کردیسیس، وہاں پر ان کو فتح کیا۔ اور دوسرا سفر جو تھا وہ مشرقی جانب میں بلخ اور مکران کی طرف، اور یہاں پر جو ایسی قوم تھی بالکل ننگے اور جنگلی قسم کے لوگ، وہاں پر بھی حکومت قائم کی۔ تیسرا سفر ہے جو کہ ایران سے شمالی جانب کی طرف یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور ایران سے شمالی جانب میں چل کر یہ آگے جا کر چین اور روس سے آگے چلتا ہے۔ تو جو دو قوموں سے ذوالقرنین کی ملاقات ہوئی ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا لا یکادون یفقہون قولا، یہ دو قومیں، ایک کاد سین ہے اور دوسری کونشی ہے، جو وہاں پر جا کر دو دیواریں ہیں، دو دریں ہیں۔ ایک درے کا نام درہ دربند ہے، اور اس درہ دربند کے اندر بحر خضر نام ایک سمندر ہے، بحر خضر، خا اور زا را کے ساتھ۔ اور یہاں پر مغربی جانب میں 30 میل کے فاصلے یعنی لمبائی اور چوڑائی پر ایک دیوار قائم ہے۔ اور دوسرا درہ ہے درہ داریال۔ اس درہ داریال کے اندر بھی ایک دیوار ہے، اور اس دیوار کو سد سکندری، سد حدیدی کہا جاتا ہے، جس کو مشہور ہے سد سکندری کے ساتھ، اور وہ یہی دیوار ہے۔ یعنی وہ سکندر سے مراد فیرس ہے، جو کہ اسکندر مقدونی کا دادا لگتا ہے۔ فیرس اس کا بیٹا تھا۔ یہ سکندر جو کہ فیرس ہے، اس فیرس کا بیٹا جو ہے نا، اس کا نام ہے قی قبا۔ بعد میں قی قبا جو تھا، اس نے مصر کا علاقہ فتح کیا تھا، اور قی قبا کے بعد جو سکندر کا بیٹا تھا، اس کے بعد دارا نامی ایک شخص تھا جو اس کا چچا زاد تھا۔ اس نے باقی ملکوں کو فتح کیا تھا، اور اس کے بڑے زمانے بعد اسکندر مقدونی آیا ہے، جو کہ جس کا وزیر ارسطو کافر نام شخص تھا۔ جب اس نے یہ شمالی جانب سفر شروع کیا ہے، تو اس سفر کے اندر جب یہ چلتا ہے ایران سے شمال کی طرف، تو بحر کاسپین آتا ہے۔ یہ بحر کاسپین یعنی جس کو بحر قزوین یا بحر خضر کہتے ہیں، اور بحر اسود بھی اس کی ایک طرف میں آتا ہے۔ یعنی یہ مشرقی جانب میں بحر کاسپین، بحر قزوین، بحر خضر جس کو کہتے ہیں، یہ آتا ہے، اور بحر اسود کے جو ہے وہ اس کے مغربی جانب میں ہے۔ اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جو سلسلہ ہے، وہ مسلسل کوہ یعنی پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جن پہاڑوں کو جبال کاکشیا یا جن کو جبال قفقاز یا قفقاس کہتے ہیں، تفلیس بھی کہتے ہیں۔ ان کے درمیان میں جو ایک درہ ہے، درہ داریال، اس سے راستہ آتا ہے، اور جس سے قوم آتی تھی یاجوج ماجوج۔ کافسین اور کونشی پر وہ ظلم کرتے تھے، اور یہ قوم جو ہے نا یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے، اور یہ بالکل انسان ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ بالکل چھوٹے قد کے ہیں، کسی نے کہا بڑے قد کے ہیں، مختلف باتیں ہیں۔ یہ ساری تاریخی باتیں ہیں، کچھ ایسی سند والی بات نہیں ہے۔ جو ان میں صحیح بات ہے کہ ان کے جو ہے تاریخی چین کی زبان میں ان کو گاڈ موک کہتے ہیں، اور یورپی زبان کے اندر ان کو گاگ می گاگ کہتے ہیں، اور عربی کے اندر ان کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ یافس بن نوح کی اولاد میں ہے۔ اور یہ جو روس والے ہیں، روسی ہو گئے، اور ترکی ہو گئی، یورپی ہو گئے، یہ اور اس طرح تاتاری جو ہے یورپ کے اندر، یہ سب ان کے چچزاد اور ان کی نسل میں آتے ہیں۔
تو اس قوم کا تذکرہ ہے سد سکندری جو دیوار انہوں نے قائم کی ہے، تو اس قوم کے بندش کے لیے اس قوم کے دیوار چڑھائی ہے ذوالقرنین نے، اسی کا تذکرہ ہے۔ قالو انہوں نے کہا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، یہاں سے لٹ مار کرتے ہیں اور درہ داریال کی طرف سے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ فالنا جالو لک خرجن، خرج بمانا خرچہ کے ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی ٹیکس، کوئی مالی جرمانہ اور ساتھ تعاون آپ کے ساتھ کریں، اعلیٰ اس شرط کے اوپر کہ انت جال بیننا و بینہم سدا، آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں۔ قال کا ماں وہ طاقت مکنی فی ہی ربی جو میرے رب نے مجھے دی ہے، خیر وہ بہتر ہے، میرے پاس بڑا اسلحہ مال اور سب چیزیں موجود ہے، البتہ یہ کہ افراد کی مجھے ضرورت ہے، میرے ساتھ تعاون کرو، فاعینونی مدد کرو میری بقوت، مانا عملی طور پر یعنی کام کرو، اجعل بینکم میں کر دوں گا تمہارے درمیان میں، وبینہم ان یاجوج ماجوج کے درمیان میں ردمن مانا ایک مضبوط دیوار، آتونی مجھے دے دو زبر الحدید، زبر مانا ٹکڑے، اینٹیں مراد الحدید لوہے کی، تو ذوالقرنین نے وہ دیوار شروع کی، حتیٰ اذا ساوا یہاں تک کہ برابر ہو جائے بین الصدفین، صدف کہتے ہیں پہاڑوں کی دو طرفوں کو، ایک طرف سے بھی بہت بڑا پہاڑ ہے، دوسری طرف سے بھی پہاڑ ہے، درمیان میں درہ ہے، اور اس جگہ میں انہوں نے دیوار قائم کی اور بالکل پہاڑ کی چوٹیوں تک وہ برابر ہو گئی۔ قالا تو کا انفخو مانا پھونک مارو، یعنی دہکاؤ، دھونکو، وہ جو آگ جلانے والی چیز ہے جس کو دھونکایا جاتا ہے، جیسے کہ یہ لوہے والے لوہے گرم کرتے ہیں اور پیچھے سے ایک چرخہ چلایا جاتا ہے، تیز ہوا مارتے ہیں، حتیٰ اذا جعلہ نارا یہاں تک کہ کر دیا اس کو نارن مانا لال انگارہ، نارن مانا آگ کر دیا، مراد کن نار آگ کی طرح بالکل وہ ایک لال انگارہ بن گئی۔ قالا کا آتونی دے دو مجھے، یعنی یہ تارکور مراد تانبا یا پیتل ہے، اوفرق تاکہ میں ڈالوں علیہ اس کے اوپر قطرن، یہ پیتل یا تانبا، اور جیسے اس کو ڈالا تو سمٹ تو اس پر نہیں لگتا تھا، بالکل ایک ملائم دیوار بن گئی۔ فمستطاعوا اصل میں مستطاعوا تھا، تا کو حذف کیا ہے، پس طاقت نہ رکھتے تھے وہ یاجوج ماجوج ان یظہروہ اس پر چڑھنے کی، ومستطاعوا اور طاقت نہ رکھتے تھے اس کے لیے نقباً سوراخ کرنے کی۔ پہلی جگہ میں تا کو حذف کیا ہے، اس کی طرف اشارہ تخفیف میں کہ اس کے اوپر چڑھنا قدر آسان ہے، تو اس لیے فمستطاعوا میں تا کو حذف کر دیا، اور مستطاعوا لہو نقبہ میں سوراخ کے ساتھ تا کو اضافہ کیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو سوراخ کرنا تو انتہائی مشکل ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا اس میں چھوٹا سا سوراخ ہو چکا ہے، واللہ عالم، حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اتنا بڑا کارنامہ، ایسی مضبوط دیوار اور ایسی مضبوط ظالم قوم کو بند کرنا اور یہ علاقے فتح کرنا، یہ سب کچھ میرے رب کی مہربانی، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا قیامت کا، جعلہ تو کر دے گا اللہ اس دیوار کو دکا امانا ریزہ ریزہ، دکا امانا زمین کے ساتھ ہموار، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پیوند خاک کر دیں گے۔ وکان وعد ربی، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے نا وہ حقاً سچا ہے۔ حاصل واقعے کا یہ نکلا کہ دنیا فانی ہے، مضبوط سے مضبوط چیز بھی دنیا جب قیامت آئے گی تو فنا ہو جائے گی، یعنی میری بنائی ہوئی آہنی دیوار بھی فنا ہو جائے گی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم کر دیں گے مانا جالنا، ترکنا بمانا جالنا کا ہے، اور ہم کر دیں گے بعض ان یاجوج ماجوج کو یوم دن اس دن، یموجو کی یہ موج ماریں گے، فی بعض ان دوسرے بعض کے اندر، یعنی اتنے زیادہ ہوں گے کہ موج در موج ایک ان کا گرو جب جائے گا تو وہ سمندر کو جب جا کر جو فلسطین کے قریب سمندر ہے اس کو بالکل وہ پی جائیں گے، تو جب دوسرے آئیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہاں پانی تھا ہی نہیں ہے بلکہ یہ جگہ خشک تھی۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو ماریں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ کوئی طور پر جا کر پناہ لے لیں، وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور وہاں جا کر ایک پہاڑ کے اوپر یہ چڑھیں گے اور اس پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کریں گے اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مار دیا، آپ آسمان کی طرف یہ پتھر پھینکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پتھروں کو خون سے رنگین واپس کرے گا، اور یہ کہیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ہم نے مار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک وبا پھیلے گی اور یہ سب کے سب فنا اور مر جائیں گے۔
تو اس کا تذکرہ ہے کہ جب ہم کر دیں گے ان کے بعض کو یوم دن اس دن یموجو یہ موج ماریں گے فی بعض ان دوسرے بعض کے اندر بہت. اور حدیث میں آتا ہے کہ باقی دنیا کا ایک فرد اور یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ 1000 کے مقابلے میں، یعنی حدیث میں کا مفہوم یہ ہے کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا. صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے. نبی علیہ السلام نے کہا پریشان نہ ہو جاؤ، تم جو ہے نا یاجوج ماجوج کے مقابلے میں وہ 1000 ہے تو تمہارا ایک ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونک مارا جائے گا سور کے اندر. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا تو ہم جمع کریں گے ان لوگوں کو بالکل اکٹھا کرنا، یاجوج ماجوج اور دیگر اقوام سب کو. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ اور ہم پیش کریں گے ان کو جہنم کے اوپر اس دن. للکافرین کافروں کے لیے عرضاً پیش کرنا، یعنی جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے، پیش کرنا. الذین کافر وہ لوگ ہیں کانت اعینہم کہ ان کی آنکھیں فی غطاء معنی پردے میں ہے. مراد پردے سے غفلت میں عن ذکری میری ذکر یعنی میری توحید اور کتاب سے. وکانوا لا یستطیعون السمع اور یہ طاقت نہ رکھتے تھے سمان اس قرآن کے سننے اور سمجھنے کی. اللہ تعالی ہم کو اس غفلت سے بچائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے.